بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل یعنی 48 گھنٹے جو گزشتہ تھے اس میں اس ریجن کے اندر بہت اہم معاملات ہوئے ہیں، اور وہی آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں اور ایکسکلوسیو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں کیا کیا ہوا ہے، اور جو عباس اراغچی صاحب کے جو دورے تھے، خاص کر کے 24 گھنٹوں میں پاکستان کے 2 دورے انہوں نے کیے ہیں، اس کے اندر کیا معاملات ہوئے، میز پر کیا رکھا گیا اور کس طرح کی بات چیت ہوئی ہے۔ مذاکرات کے پہلے دورے میں یعنی جو چیزیں تحریری طور پر پاکستان کے حوالے کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں عباس اراغچی صاحب نے نہ صرف پاکستان کا دورہ کیا ہے بلکہ 2 دورے کیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمان کا، اور اب وہ اس وقت جو ہے وہ رشیا میں موجود ہیں جہاں پہ ان کی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ملاقات ہے۔ جو اسلام آباد کے دورے تھے اس میں جب وہ پاکستان تشریف لائے، پہلا دورہ جو ان کا کیا پچھلے یعنی کہ جو جمعے کی رات کو وہ یہاں پر آئے تھے، اور پھر وہ ہفتے کی رات کو یہاں سے گئے، اور پھر اتوار کی رات کو وہ واپس یہاں پہ آئے۔ انہوں نے جو ظہرانہ تھا وہ انہوں نے عمان میں کیا، ڈنر جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان کے آرمی چیف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عاصم ملک صاحب کے ساتھ کیا۔ یہاں پر بہت اہم ملاقاتیں اور ڈیلیبریشنز ہوئیں۔ پہلے مرحلے میں جو تحریری تجاویز یعنی لکھی ہوئی لے کے آئے، اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا، ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وٹکاف اور جیریڈ کشنر کو روکا بھی، اور ان کو عین وقت پر جبکہ وہ اسلام آباد کے لیے اڑنے والے تھے یا آنے والے تھے، اس وقت ان کے اس دورے کو ملتوی کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر ملاقات کی بجائے پہلے ہوم ورک کیا جائے، پہلے پراپر پیپر ورک کیا جائے، تحریری طور پر اپنی تجاویز پیش کی جائے، اور اس کے بعد اس ایکسرسائز کو کیا جائے جو کہ پاکستان اور جو کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہونی ہے۔ اور یہ وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھ میں بھی آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ 18 گھنٹے کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، اور بہت لمبا اور طویل سفر ہے، لہٰذا جو کچھ بھی ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دراصل ایران کی طرف سے پیش کردہ تجویز تھی، جس کے اوپر امریکہ جو ہے اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے ذریعے سے جب یہ ان تک پہنچی تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اور وٹکاف کو اور جیریڈ کشنر کو یہاں آنے سے روکا۔ اب ایران جو پرپسفلی یعنی جو ان کا مقصد تھا، پہلا مقصد، وہ 2-3 بڑے اہم مقاصد ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور اسی صورت میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان ان کا آنا، پہلے جو تحریری طور پر آرمی چیف گئے تھے، وہاں پر تشریف لے گئے تھے تہران، اور وہاں پہ ان کو جو تجاویز پیش کی گئی تھیں ان تجاویز کا پراپر ریٹن تحریری طور پر جواب جو ہے وہ ایران نے پاکستان کو دیا ہے، اور وہ اب ہماری اطلاعات کے مطابق واشنگٹن پہنچ چکا ہے۔ واشنگٹن کے اندر اس کے اوپر اب ایک بہت ہی اہم اجلاس ہونے والا ہے، جس میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی کابینہ سے بات کریں گے، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی تجاویز ایران کی طرف سے گئی ہیں اس کے اوپر بات چیت کر کے پھر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے۔ ایران کی جو تجاویز ہیں یا ان کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں، وہ بہت اہم ہیں، اور ایران ان تمام اہم مطالبات پہ اوپر جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے جو ٹاپ آف دا لسٹ ان کا مطالبہ ہے یا ان کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر مکمل سیز فائر ہو، مکمل جنگ بندی ہو، تاکہ ایک بریدنگ سپیس ملے اور اگلے جو مرحلے کے معاملات ہیں اس کو طے کیا جائے۔ اگر تو انڈیفینیٹ ایک سیز فائر موجود ہے، لیکن کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو میں گفتگو سن رہی تھی اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے تک جو ہے وہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر حملہ وہ مستقل یہ کہہ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیڈ بیک آج ان کی جو میٹنگ ہوگی اہم اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ ہم آئندہ حملہ نہیں کریں گے اور یہ مستقل سیز فائر ہے، تو ایران کے لیے ایک بہت ہی ایک پرکشش یہ بات ہوگی کہ وہ اس معاملے کے اوپر آگے بڑھے۔ لیکن پہلی ان کی یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت ایک انسرٹن سچویشن ہے جو کہ ایران ہی نہیں پورے خطے کے اوپر جو ہے وہ لٹک رہی ہے ایک تلوار کی مانند، اور وہ ہے کہ نہ جنگ ہے نہ امن ہے، اور یہ نہ جنگ اور نہ امن کا جو ایک تعطل ہے اور یہ جو ایک سٹینڈ آف ہے، یہ ایران کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ان کے جو بندش ہے، جو بلاکڈ ہوئی ہے اس وقت آبنائے ہرمز کی، اس کے بعد ان کے جو ذخائر ہیں وہ بھی اب بہت زیادہ تیل سے بھر رہے ہیں، اور آج اس کے اوپر میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے جو
IRGC کا اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ذخائر ہمارے خراب ہوئے اور یہ تیل ہمارا جو ہے وہ ضائع ہوا یا اس کا نقصان ہوا تو ہم اس کا جو فوری رد عمل ہوگا وہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے اوپر ہوگا. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تلوار وہاں پہ بھی لٹک رہی ہے اور یہ بہت ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مترادف بھی ہے. لہٰذا جو بلاکیڈ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایران اب آبنائے ہرمز کو کھولنے کے آپشنز کے اوپر بات کر رہا ہے. اور دوسرا بڑا آپشن جس کے اوپر جو دوسری بڑی تجویز ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے علاقائی تعاون اور اس کے حوالے سے جتنی بھی مشاورت ہے وہ ایران نے کی ہے. اور عمان جانے کے بعد جو عباس اراغچی صاحب ہیں جو کہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، انہوں نے سعودی عرب سے بات کی ہے، اس کے وزیر خارجہ سے، انہوں نے قطر کے وزیر خارجہ جو کہ ان کے وزیر اعظم بھی ہے ان سے بات کی ہے، انہوں نے جو دیگر ممالک ہیں خاص کر کے پاکستان کو تو وہ باقاعدہ ان کے ساتھ آ کے ان کی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی ناکامی ہے پاکستان کی، اینڈ آف دا ڈے پتہ چلے گا کہ پاکستان نے اس کے اندر کتنا اہم رول پلے کیا ہے. لیکن ترکیے، مصر، سعودی عرب اور جو پاکستان کے ساتھ اور قطر کے ساتھ ان کی مشاورت ہے وہ اس معاملے کے اوپر ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے. اور اس کے اندر عمان کا ایک بڑا ہی اہم کردار ہے اور سعودی عرب کی مشاورت بھی اس کے اندر شامل ہے کہ کسی طریقے سے آبنائے ہرمز کا جو انتظام اور انصرام ہے وہ اب کسی صورت بھی امریکہ کے حوالے نہ کرنے کے حوالے سے جو ایران ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو لوکلی یا اس کو جو خطے کے ریجنل سطح کے اوپر اس کو ڈیل کیا جائے، جس کے اوپر بہت سارے اعتراضات جو امریکہ کے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور بہت سارے ریجن کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس کو جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک قابل عمل منصوبہ ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ذریعے سے ایک پوری علاقائی جس کے لیے پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے، وزیر اعظم کی مختلف کے ممالک کے دورے اور وزیر خارجہ کے مختلف لوگوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے جس میں مصر ہے، ترکیے ہے، سعودی عرب اور قطر ہے، ان کے جو ساتھ پاکستان بات کر رہا ہے، یہ ایک نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے، ایک نئے ریجنل ارینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ارینجمنٹ ہوگا اس کا ایران بھی حصہ بن سکتا ہے اور اس کے لیے ایک پیش رفت جو ہے وہ ہو چکی ہے. لہٰذا بہت ایک پریگمیٹک اپروچ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران نے اختیار کی ہے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ تجویز قابل عمل ہے جس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ بات کر سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد رہے کہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ آبنائے ہرمز کو وہ خود، یہ چاہتا ہے ابھی بھی کہ آبنائے ہرمز کو وہ خود مینیج کرے، اس کی سرویلنس کرے اور اس کے جو علاقے کے اندر اس کی جو پریزنس ہے وہ موجود رہے. اس وقت 3 شپس جو ہیں وہ بڑے بڑے وہ یعنی جسے کہتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ عظیم ترین ان کے جو بحری بیڑے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، جس میں کہ مختلف یعنی جارج ڈبلیو بش بھی ہے اس کے اندر، جو ابراہم لنکن بھی ہے اور ایک اور جیرالڈ کے نام سے جو ان کا ایک شپ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اس جگہ اور اس آبنائے ہرمز کے قریب ان کی جو پریزنس ہے وہ درست نہیں ہے. دوسری جانب جو تیسرا اہم مسئلہ ہے وہ یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ ہے. اور یورینیم کی افزودگی کے اوپر آلریڈی عمان کے اندر جو معاملات طے ہو گئے تھے جس میں کہ ایران اس کو صفر کرنے پر تیار ہو گیا تھا، وہ بھی اب تجاویز جو ہیں، اور اب یہ ایران نے کہا ہے کہ ہم پہلے جو آبنائے ہرمز اور جو بلاکیڈ ہے اس کو روکا جائے، مستقل جنگ بندی کی جائے. تو یورینیم کا مسئلہ جو ہے وہ تیسرے مرحلے کے اوپر ہم دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے ان کا وہ روس گئے ہیں اور روس جانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی جو کہ ایران پہلے مرحلے کے جو مذاکرات تھے جو کہ 26 تاریخ کو جو یعنی عین علی خامنہئی کی شہادت سے پہلے تک ہوئے تھے، اس میں وہ تسلیم کر چکا تھا کہ وہ افزودگی کو صفر کر دے گا. اور پہلے سے ایران کا یہ سٹانس موجود تھا کہ یورینیم کی افزودگی جو کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے کام آتی ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن یہ جو حملہ ہو گیا اس کے بعد معاملات اور خراب ہو گئے، تو جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کے اوپر ایران اپنے پرانے
پرانے موقف کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو افزودہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا جو پرامن استعمال ہے اور اس کے لیے جو نیوکلیئر ان کے پاس ایک طاقت موجود ہے اس کو بھی رشیا کے حوالے کرنے سے، جس کو کہ رشیا آفیشلی اوپنلی آفر کر چکا ہے، پیشکش کر چکا ہے ایران کو کہ وہ ان کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں ان کو جو ایک پرامن جوہری سسٹم ہے، نظام ہے یا مواد ہے وہ ان کو دے دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں عباس اراغچی صاحب جو ہیں وہ روس گئے ہیں، اور روس میں اگر یہ معاملات، ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ان کی آج میٹنگ ہے، اور اگر یہ اس ملاقات کے اندر معاملات طے پا جاتے ہیں جو کہ موسٹ لائکلی ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ باضابطہ طور پر اس کے اوپر اپنا جو رد عمل ہے وہ دے سکتا ہے، اور جو ان کا ایک اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ اس معاملے کے اوپر بھی آگے جائیں گے۔ اب تک امریکہ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو ڈسٹ ہے یا جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے اس کو وہ اپنے پاس رکھیں اور IAEA کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کریں۔ ایران اس بات کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، جو عمان میں آخری جو بات چیت ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ IAEA کو کہ نگرانی کے اندر یا ان کی جو انسپیکشن ہے اس کو بھی وہ تسلیم کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری رضامندی دے دی تھی جب امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو اب اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے کے اوپر کسی جگہ پہ IAEA جو ہے وہ اس کو ایران تسلیم کرے اور اس کے ذریعے سے اس کو مینج کرے۔ تاہم یہ سب سے اس وقت جو بڑا مسئلہ اور جو سب سے بڑی ایران کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو، اس کا اعلان کیا جائے، اور دوسرے سطح کے اوپر جو ہے وہ جو بلاکیڈ ہے اس کو ختم کیا جائے، آبنائے ہرمز کا انتظام بنایا جائے، اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ یورینیم کے اوپر بات چیت کی جائے، لیکن اس کے اوپر پہلے سے ہی معاملات آلموسٹ طے ہو چکے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کو دیکھنا ہے، اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو پرسوں ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور کل رات کو جو میٹنگ ہوئی ہے عباس اراغچی صاحب کی، وہ پاکستان کے جو سلامتی کے مشیر ہیں اور DGI بھی ہیں، عاصم ملک صاحب اور عاصم منیر جو کہ فیلڈ مارشل ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس میں یہ سارے جو ڈیلیبریشنز تھے اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور تمام جو مشاورت ہے وہ پاکستان کی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے آرمی چیف کا جو طیارہ ہے وہی ان کو عمان لے کے گیا، اور جو عباس اراغچی صاحب کا طیارہ تھا وہ تہران گیا، تہران سے واپس اسلام آباد آیا، اور پھر اراغچی صاحب اس اپنے طیارے کے اوپر جو ہے وہ ان کو وہ لے کے گئے ہیں رشیا، اور پاکستان کے آرمی چیف کا طیارہ اس لیے گیا، اور یہ اس اعتماد کی علامت بھی ہے جو کہ عباس اراغچی صاحب کو پاکستان کے اوپر ہے، جو ایران کو پاکستان پر اعتماد ہے، اور پاکستان نے یوں سمجھیے کہ ان کی ایک پوری ان کا ضامن بن کر سامنے آیا ہے کہ ان کو اپنی کسٹڈی میں یعنی اپنی سیکیورٹی میں اور اپنی جو ان کی ایک ان کا جو اعتماد ہے اس کے مطابق پاکستان ان کو عمان ان کو لے کے گیا اور وہاں پہ ان کے بات چیت ہوئی۔ یہ اعتماد کی ایک اعلیٰ مثال ہے، یعنی اس کو بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی میں پڑھ رہی تھی، ان کے کوئی نیشنل سیکیورٹی کے سلامتی کمیٹی کے کوئی چیئرمین ہیں یا ممبر ہیں ایران کی پارلیمنٹ کے، وہ ان کا جو رضائی صاحب ان کا کوئی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ جی پاکستان جو ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ کو نہیں۔ پاکستان اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے، اور یہ بالکل ایک تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو میں نے معلومات تہران سے حاصل کی ہیں، یہ جو رضائی صاحب ہیں یہ ایک معمولی پارلیمنٹیرین، یوں سمجھے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، کوئی اپنی منشا کے مطابق بولتا ہے، کوئی اپنی منطق کے مطابق بولتا ہے، اسی طرح سے وہاں پہ بھی ہیں، اور ان کی کوئی وہاں پر آفیشیل سچ حیثیت نہیں ہے، اور انہوں نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق دیا ہے، اس میں ریاست کا ان کا کوئی جو ہے وہ اثر و رسوخ نہیں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، خاص کر کے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ ایران نے عدم اعتماد کر رہا ہے، ایران اس وقت پاکستان اور ایران کی جو ان کے درمیان جو اعتماد ہے وہ تاریخی ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف 3 دن جنگ کے حالت میں وہاں پر رہ کے آئے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کو جب عباس اراغچی صاحب آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کو اعتماد میں لیا ہے، اور پاکستان کو اعتماد
اعتماد میں لینے کے بعد وہ دیگر ملکوں کے پاس گئے ہیں اور ان کے ساتھ، یعنی انہوں نے سب سے پہلے اپنا جو فارمولا ہے یا جو بھی اپنی تجاویز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی، اور پاکستان نے اپنا انپٹ اس کے اندر دیا ہے، جس کے بعد وہ عمان اور رشیا کے اندر بھی وہ جائیں گے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بہترین پاکستان کی پالیسی ہے، اور ایران کو یہ، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایران کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے ایران کے ساتھ، اور وہ پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف اس طرح سے کھڑا ہو یا اوپنلی اسرائیل کے کردار کو جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کرتا ہو۔ پاکستان کی ایک آفیشیل ریاستی طور پر پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکا کا اعتماد، ایران کا اعتماد، دونوں کا اس وقت پاکستان کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، خاص کر کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر ان کا اعتماد ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ان کا اعتماد ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مذاکرات، اور یہ میں خبر آپ کو دے رہی ہوں کہ جو بھی فائنل ڈیل ہوگی یا جو بھی فائنل چیزیں سامنے آئیں گی وہ اسلام آباد میں ہی ہوں گی، اور اسلام آباد ہی اتنا معتبر ہے کہ وہ دونوں ممالک کو، دونوں حریفوں کو جو ہے وہ سامنے بٹھا سکتا ہے، اور اسی لیے پاکستان بہت احتیاط سے کام لے رہا ہے، ہر اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے بھی، فارن پالیسی کے اعتبار سے بھی، اور اپنے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اعتبار سے بھی، کہ کہیں کوئی جھول نہ آئے کہ پاکستان کی جو نیوٹرلٹی ہے اس کے اوپر حرف آئے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو جو ہے اس کے اوپر اعتماد کر رہا ہے۔ تو یہ وہ کچھ گزارشات تھیں جس کے اوپر ہم نے آپ کو انفارمیشن دینی تھی، جو ایکسکلوسیو ہماری جو ڈیٹیلز تھیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔